اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنے دین کا پابند کیا ہے۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، تو اسلام میں ایسی عورتیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو اتنا راضی اور خوش کیا، اللہ کی ایسی عبادت و بندگی کی کہ بہت سے مردوں کو وہ مقام نہ مل سکا جو مقام عورتوں نے حاصل کیا ہے۔ ایک بہت ہی مبارک نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ زمانے کی عورتوں کی عظمت اور رفعت اور بندگیاں اس پر قربان ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور معلوم کیا رابعہ اللہ کے حضور گئی، رب کے سامنے تمہاری پیشی ہوئی، تمہارے معبود نے، تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے اعزاء اقارب رشتہ دار مجھے قبر کے حوالے کر کے آئے، مٹی ڈال کر واپس ہوئے، تو دو فرشتے میری قبر میں پہنچے اور مجھ سے معلوم کیا من رب کی، رابعہ بتا تیرا پروردگار کون ہے۔ یاد رکھنا مسلم ماں اور بہنوں، مرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی اپنی قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اس کی قبر میں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا من رب کا، او بتا تیرا پروردگار کون ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے بھی فرشتوں نے سوال کیے، رابعہ بتا من رب کی، تیرا پروردگار کون ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مجھ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا، میں نے فرشتوں کو للکار کر کہا ارے ہٹو میرے پاس سے، مجھ سے معلوم کرتے ہو کہ تیرا پروردگار کون ہے۔ جس اللہ کو اس کی اتنی بڑی کائنات اور دھرتی پر رہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں بھلایا، بھلا چند گز مٹی کے نیچے آ جانے کے بعد میں اس پروردگار کو کیسے بھلا سکتی ہوں۔ مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے معلوم کرتے ہو رابعہ تیرا پروردگار کون ہے۔ میں نے تو اس کی دھرتی اور کائنات میں ہمیشہ اپنے معبود کو اپنے دل میں بسا کر رکھا ہے، تو اس چند گز مٹی کے نیچے آ جانے کے بعد میں اس اللہ کو اور پروردگار کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ تم رابعہ کی بہن ہو، اس کی باندیاں ہو، ذرا غور تو کرو مسلم ماں اور بہنوں، کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اپنی قبر میں فرشتوں کو للکار سکے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کی بنسبت اسلامی احکامات پر زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں زیادہ بسانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آخری پیغمبر سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ عورتوں کو مردوں سے زیادہ دین اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ہم مردوں سے زیادہ اسلام سے محبت کیوں کریں، ہم مردوں سے زیادہ قرآن کریم کیوں پڑھیں، ہم مردوں سے زیادہ آخری پیغمبر کی سیرت و سنت کو کیوں اپنائیں، تو یاد رکھ میری بہن، میں بہت واضح طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اسلام دنیا میں نہیں تھا، یہ قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، میرا آخری پیغمبر اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اور میری بہن میں تجھے کس طرح سمجھاؤں، کیسے تیرے دل میں اتارنے کی کوشش کروں
کس طرح تجھے تیرے دل میں اتاروں، میں سینہ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ یاد رکھ میری بہن، جب تک یہ قرآن اللہ کی زمین پر نہیں آیا تھا، یہ اسلام اللہ کی زمین پر نہیں آیا تھا، میرا آخری پیغمبر اس دھرتی پر مبعوث نہیں ہوا تھا۔ اور میری بہن میں کس طرح کہوں، یہ دنیا والے تجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، یہ دنیا والے تیرے وجود کو گوارا نہ کرتے تھے۔ بعض دھرم اور مذہب میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا، اس عورت کو بھی اب اس کے شوہر کی چتا اور ارتی کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ عورت انسان نہیں ہے، یہ شیطان کی پٹھو ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے یہ عورت شیطان کا پتلا ہے۔ کوئی یہ کہا کرتا تھا عورت کے اندر روح نہیں ہوتی، یہ مردوں کے دل بہلانے والی چیز ہے۔ کوئی کہتا تھا یہ عورت شر و فساد کی جڑ ہے۔ جب تک خدا کی دھرتی اور زمین پر اسلام نہیں تھا، اور میری بہن یہ دنیا والے تجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، تجھے انسان بھی نہ مانتے تھے۔ اسلام آیا تو تجھے ترقی ملی، اسلام آیا تو تجھے بلندی ملی، قرآن آیا تو تجھے عزت کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہنے کا حق ملا۔ اسلام آیا تو تیری عزت میں چار چاند لگے۔ میرے پیغمبر نے دنیا میں آ کر تیری عزت کو بڑھایا ہے، ورنہ یہ دنیا والے اسلام سے پہلے تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اسلام نے تیری عزت میں چار چاند لگائے۔ کہیں تجھے بہن بنا کر عزت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، کہیں تجھے بیٹی بنا کر تیری پرورش پر جنت کی ضمانت دی، کہیں تجھے بہن بنا کر عزت و احترام سے دیکھا گیا، کہیں تجھے بیوی بنا کر تیرے منہ میں لقمہ رکھنے کو بھی صدقہ کہا گیا، اور کہیں تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں میں جنت بتائی گئی۔ سوچ اسلام نے تجھے کتنا اٹھایا، کتنا ابھارا، کتنا بلند کیا۔ تاریخ گواہ ہے، اور میں ببانگ دوہم کہتا ہوں، جب سے مالک کائنات نے اس دھرتی اور زمین کو بنایا ہے، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، میں اس چڑھتے سورج کی روشنی میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، جو مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، آج تک کسی دھرم اور مذہب نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا ہے۔ عورتوں کو جو حیثیت اسلام نے دی ہے، قرآن نے جو عورتوں کا مقام بڑھایا ہے، آخری پیغمبر نے جو عورتوں کی عزت میں چار چاند لگائے ہیں، اللہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا، کسی دھرم اور مذہب میں عورت کو وہ مقام نہیں ملا ہے۔ غور کیجئے اسلام نے تمہاری عزت کو کس طرح بلند کیا، کیسے تمہارے مقام کو اٹھایا، کس طرح تمہاری زندگی کو ابھارا۔ آج جبکہ ایک باپ اپنی بیٹی کی ڈولی سجانے کے لیے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے لیے رات دن محنتیں کرتا ہے، ایک بھائی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر رات دن محنتیں کرتا ہے کہ میں عزت و شان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کروں گا۔ ایک بھائی اور باپ تیری ڈولی سجانے کے لیے، تجھے عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے رات دن محنتیں کر رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی یہ کہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ تو یہ بالکل آسان ہے۔ ذرا غور کرو اس زمانے کو جب تیرا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، تیری پیدائش کو نحوست تصور کیا جاتا تھا، ایسے وقت میں کالی کملی والے نے اعلان کیا تھا، اور لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسلام نے تمہاری عزت کو بڑھایا، اسلام نے تمہاری شان و شوکت کو بلند کیا، اسلام نے تمہیں آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق دیا، ورنہ یہ دنیا والے اسلام سے پہلے
تجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، یہ دنیا والے تیرے وجود کو گوارا نہ کرتے تھے، یہ دنیا والے تجھے انسان نہ سمجھتے تھے۔ اور میری بہن، یہ احسان ہے اسلام کا، یہ احسان ہے آخری پیغمبر کا، یہ احسان ہے اللہ کے محترم کلام کا۔ یہ قرآن کریم نے تمہیں دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا، اللہ کے پیغمبر نے خدا کی دھرتی پر تمہیں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا۔ میرے نبی نے تیری عزت میں 4 چاند لگائے، اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی شہزادیوں، تم آخری پیغمبر سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرو، تم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، تم اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ صرف اور صرف یہ اسلام ہے جس نے تمہیں دنیا میں رہنے کا حق دیا ہے۔ آؤ میری بہنوں، میں تمہیں ایک دل خراش واقعہ سناتا، کہنے کی ہمت نہیں، اور آپ بھی صحیح معنی میں اگر اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا بیدار دل رکھتی ہیں تو سن نہ سکو گی۔ میری بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے سینہ تھام کر بیٹھیے، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیے۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے یہ دنیا والے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کا دیوانہ میرے نبی کے پاس آیا، آ کر عرض کیا، خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، خدا کے رسول، جب تک آپ اس دنیا میں نہیں تھے ہم ایسے کام کیا کرتے تھے کہ ان کاموں کو یاد کرتے ہیں تو کچھ کاموں کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے اور کچھ کاموں کو یاد کر کے رونا آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے دیوانے بیان تو کرو، بتاؤ تیری زندگی کے وہ کون سے کام ہیں جن کو یاد کر کے تم روتے ہو اور جن کاموں کو یاد کر کے تم ہنستے ہو۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ دونوں باتیں میں آپ سے بیان کروں۔ ہاں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا، بتاؤ تیری زندگی کا وہ کون سا کام ہے جس کو یاد کر کے تو روتا ہے؟ اس نے عرض کیا، خدا کے پیغمبر، سوال بھی کیا تو ایسی بات کا مجھے لگتا ہے میرے نبی آپ اس کو سن نہ سکو گے۔ خدا کے پیغمبر، اگر سننا ہی چاہتے ہو تو اپنے سینے کو تھام کر بیٹھیے، اپنے کلیجے کو پکڑ لیجئے۔ میرے نبی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ برداشت کر سکیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے دیوانے، بیان تو کر، کہو تو صحیح، تیری زندگی کا وہ کون سا کام ہے جس کو یاد کر کے تم روتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، میری بیوی امید سے تھی اور میں اپنے گھر سے دور 2 سال کے لیے کمانے کے لیے چلا جاتا، 2 سال کے لیے کاروبار کے لیے اپنے گھر سے چلا جاتا۔ جب میں 2 سال کے بعد گھر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک خوبصورت بٹیا گھوم رہی ہے، 2 سال کی بیٹی ہے، اپنے ننھے منھے پیروں سے گھر کے آنگن کے چکر لگاتی ہے، کبھی ادھر سے ادھر گھومتی ہے، کبھی اپنی والدہ کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی بھائیوں کے ساتھ کھیل کرتی ہے۔ میں نے بیوی سے معلوم کیا، یہ لخت جگر، یہ خوبصورت بٹیا کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، اور پڑوسن نے بھی کہہ دیا ہاں ہماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر 2 سال کے لیے اپنے وطن سے چلا جاتا، 2 سال کے بعد واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بٹیا کافی بڑی ہو چکی ہے، 4 سال کی ہے، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی پانی کا گلاس لا کر کے دیتی ہے، کبھی ماں کے کاندھے اور گود میں آ جاتی ہے، کبھی بھائیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے روٹی لا کر کے دیتی ہے، کبھی میری لخت جگر پیار و محبت کے ساتھ
امی پکارتی ہے، کبھی ابو پکارتی ہے، گھر کے آنگن میں چلتی ہے تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، ادھر سے ادھر گھومتی ہے، اس کی ادائیں میرے دل میں بھانے لگی۔ میں نے معلوم کیا، اور میری بیوی بتاؤ تو صحیح، یہ لخت جگر، یہ پھول جیسی بٹیا کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے۔ میں نے کہا کاش یہ بیٹی ہماری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عورت کچے ارادے کی ہوتی ہے، فوراً کہنے لگی ہاں میرے سرکار یہ بیٹی ہماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، شانے کا گوشت کودنے لگا، پیشانی پر پسینہ آ گیا، خیال آیا کیا میرے گھر میں بھی بچی کا جنم ہوا ہے؟ کل میرے گھر میں بھی کوئی داماد بن کر کے آئے گا۔ بس یہ غیرت آئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اس وقت تک نہ میں کچھ کھا سکوں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اس لخت جگر کو ابھی اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں نہ گاڑ دوں۔ میں نے یہ ٹھانی اور ایک ہاتھ سے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں پھاوڑا لیا اور میں جنگل کی طرف چل دیا۔ گڑھی کی ماں اور بہنوں، وہ تمہاری بستی کی گرمی نہیں، وہ تمہارے شہر کی گرمی نہیں، وہ اس سرزمین کی گرمی تھی کہ اگر روٹی بنا کر پتھر میں ڈال دی جائے تو وہ بھی پک کر کے تیار ہو جائے۔ اس قدر موسم گرم ہے۔ لخت جگر کا ہاتھ پکڑا، پھول جیسی بیٹی ہے، 4 سال کی عمر ہے، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف بڑھتا ہے۔ لخت جگر نے کہا ابو جان تم کیا اس معصوم پر رحم نہیں کھاتے؟ آپ کو معلوم نہیں کتنی شدید گرمی ہے، تمہاری بیٹی کے چہرے پر سورج کی کرنیں اور شعاع پڑ رہی ہے، میرا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ ابو جان کچھ تو ترس کھائیے، ابو جان کچھ تو رحم کیجئے، کیا خطا ہے میری، کیا جرم ہے میرا، مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں میری بیٹی بار بار کہتی رہی، بیٹی پیچھے کو کھینچتی ہے، بیٹی کہتی ہے امی جان میرا انتظار کر رہی ہوگی، میری والدہ نے کھانا تیار کیا ہوگا، آپ دھوپ میں کہاں لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ بیٹی نے پیچھے کو کھینچا، میں طاقتور تھا، میری بیٹی کمزور تھی، میں نے آگے کو کھینچا، بیٹی کے پاؤں زمین پر گھسٹنے لگے، پاؤں میں گرم بالو اور ریت داخل ہو گیا، بیٹی کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، بیٹی کے پیروں سے خون نکلنے لگا۔ لخت جگر کہتی ہے ابو جان کچھ تو ترس کھائیے، ابو جان کچھ تو رحم کیجئے، ابو جان کچھ تو سوچئے، تیری معصوم بیٹی کے پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں، گرم ریت اور بالو پیروں میں آ چکا ہے، کچھ تو سوچئے، یہ آبلے یہ خون تیری بیٹی کے معصوم پیروں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیٹی سب کچھ کہتی رہی لیکن مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا اور میں گھسیٹتا ہوا اپنی لخت جگر کو لے چلتا ہوں اور ایک مقام پر لے جا کر میں نے بٹھایا اور پھاوڑے سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، معصوم لخت جگر آگے آتی ہے۔ ہاں مسلم ماں بہنوں بیٹیوں کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ کبھی لخت جگر کہتی ہے ابو جان آپ تھک گئے ہوں گے، لاؤ آپ کی مدد کر دوں، اور وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس گڑھے کے اندر سے مٹی نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی لخت جگر پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے سے میری طرف کو سایہ کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میری بیٹی یہ سب کچھ کرتی رہی لیکن مجھے ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میری بیٹی بار بار کہتی ہے ابو جان آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اور میرے پیارے والد گرامی آپ اس قدر محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض اور خفا ہیں؟ کیا مجھے آپ اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں
آج سے بھائیوں کے ساتھ لڑوں گی نہیں، امی سے ضد نہیں کروں گی، پیسے نہیں مانگوں گی۔ بتاؤ تو صحیح یہ گڑھا کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، میں کسی جنگل میں زندگی بسر کر لوں گی، لیکن کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہے؟ ابو جان آپ مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے کوئی درندہ مجھے کھا جائے، لیکن آپ اپنے ہاتھ میرے خون میں رنگین نہ کیجئے۔ ابو جان جرم تو بتاؤ، ابو جان قصور تو بتاؤ، ابو جان غلطی تو بتاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی پریشان نہیں کروں گی، امی سے ضد نہیں کروں گی، کبھی پیسے نہیں مانگوں گی۔ میرا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری لخت جگر، میری بٹیا یہ سب کچھ کرتی رہی اور مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ میں نے گڑھا تیار کیا اور بیٹی کو گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈالنے لگا۔ میری لخت جگر بار بار کہہ رہی تھی یا ابتی ارحم، یا ابتی ارحم، یا ابتی ارحم۔ ابو جان کچھ تو رحم کرو، ابو جان کچھ تو ترس کھاؤ، ابو جان کچھ تو سوچو کیا ستم میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم گھر واپس جاؤ گے، میں آپ کے ساتھ نہ ہوں گی، میری ماں معلوم کرے گی میری بٹیا کہاں ہے، تم امی کو کیا جواب دو گے؟ میری امی نے کھانا تیار کر رکھا ہوگا، تم میری امی کو کیا بتاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں میری لخت جگر یہ سب کچھ کرتی رہی اور کہتی رہی، مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا اور میں نے مٹی اور پتھر ڈال کر کے اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ گڑھی کی مسلمان ماں اور بہنوں، میری طاقت میں ہوتا تمہارے پیر پکڑ کر کہتا ذرا خیال تو کرو، سوچو ایک زمانہ اور دور وہ تھا یہ دنیا والے تمہیں زندہ دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، خدا کی دھرتی اور زمین پر تمہارے وجود کو گوارا نہ کیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم یہ اسلام کی دین ہے، یہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ میرے نبی کی تمہارے ساتھ محبت کی انتہا ہے کہ آخری پیغمبر نے تمہیں عزت عطا فرمائی، تمہیں قرآن نے عزت دی، تمہیں نبی نے عزت دی، تمہیں اسلام نے عزت دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلم عورتوں، جب تک یہ اسلام نہیں تھا یہ خدا کے بندے تمہیں دیکھنا بھی نہ چاہتے تھے، اسلام نے تمہیں بڑھایا ہے، اس لیے تم اسلام پر مردوں سے زیادہ عمل کر۔ لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قصے کہانی اور افسانے نہیں، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، اس فقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا سوز ہے۔ آج نبی کی باندیوں کے سامنے اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں، اس توقع اور امید کے ساتھ یہ نبی کی شہزادیاں، یہ اسلام کی باندیاں میرے دل کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ بہت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج مسئلہ رسم و رواج کا نہیں، آج مسئلہ گناہوں اور معصیتوں کا نہیں، آج مسئلہ شادی اور بیاہ کی رسومات اور خرافات کا نہیں، آج مسئلہ ہماری بے شرمی اور بے پردگی اور بے حجابی کا نہیں، آج مسئلہ دین سے دوری کا نہیں۔ میں کس طرح کہوں، میرا دل دہل جاتا ہے۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج ہمارے ایمان تک مسئلہ پہنچ گیا، دشمن ہمارے اسلام کو لوٹنا چاہتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اب ہماری مسلم لڑکیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ آج مسلم گودوں میں پلنے والی یہ ہماری بیٹیاں، مسلم گودوں میں پرورش پانے والی یہ ہماری شہزادیاں، جن کو اسلام نے عزت عطا کی تھی، بہت تیزی کے ساتھ
اپنے اسلام سے نکلتی جا رہی ہیں۔ پورے ملک ہندوستان میں اگر ہم سروے کر کے دیکھیں تو خدا کی قسم لاکھوں لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ سوچ میری بہن، کیا تجھے اسلام نے اسی لیے بلند کیا تھا؟ کیا اسلام نے تیری عزت میں اسی لیے 4 چاند لگائے تھے؟ کیا میرے پیغمبر نے تجھے آزادی کے ساتھ دنیا میں رہنے کا اسی لیے حق دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور تو تیزی کے ساتھ اپنے ایمان سے نکلتی چلی جائے گی؟ ذرا سے لالچ میں، ذرا سی محبت میں، کسی لپھنگے آوارہ کے چکر میں آ کر آج ہماری مسلم بیٹیاں بہت تیزی کے ساتھ اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایک روز میں نے بجنور کے پاس ایک قصبے میں بیان کیا، نام نہیں لوں گا۔ تقریر کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، مفتی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، 1 سال کے اندر 27 لڑکیاں ہمارے قصبے کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ اللہ کی قسم، ایک ایمان والے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ایمان اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت اللہ کی زمین پر نہیں ہو سکتی۔ خاص کر عورتوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جس اسلام نے ہمیں دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا، جس اسلام نے ہماری عزت میں 4 چاند لگائے، جس قرآن نے ہماری عزت کو بڑھایا، جس آخری پیغمبر نے ہمیں دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا، ہم آج بڑی سہولت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کھیل بنا دیا ماں بہنوں، دل روتا ہے تم ہی وہ اسلام کی شہزادیاں ہو کہ اسلام نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ نہ ماں کا خیال، نہ باپ کا خیال، نہ بھائیوں کا خیال۔ سوچ تیرا بھائی اپنے دل میں کیا کیا خواب سجائے رہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی شان کے ساتھ شادی کروں گا۔ تیرے باپ کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، تیری ماں کی کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں، اور تم ہو کتنی بے غیرت ہو چکی ہو، نہ تمہیں اپنے مذہب کا خیال، نہ ماں کی محبت کا خیال، نہ باپ کے پیار کا خیال، نہ بھائیوں کی عزت کا خیال، تم سب کو لات مار کر کے چلی جاتی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا۔ بنارس کی وہ ویڈیو ہے، سمرن نام کی لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہوئی۔ اس کے باپ نے پولیس کا سہارا لیا، بیٹی کو تلاش کیا، ایک مقام پر پہنچ کر کے بیٹی کو پا لیتا ہے۔ خدا کی قسم ان گنہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ میری بہنوں، اگر شرم و حیا تمہارے اندر ہو تو آنسو آ جائے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس کا باپ ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، لختے جگر معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میری بیٹی میری عزت کا سوال ہے، تم گھر واپس آ جاؤ۔ اللہ کی قسم اس بیٹی نے اپنے باپ کو دھتکار کر کہا، ہٹو یہاں سے، میں نہیں پہچانتی تم کو، یہ جو لڑکا بیٹھا ہے یہی آج سے میرا خاوند اور شوہر ہے، میں اپنا جیون اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ صورتحال ہے تمہاری۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام کی شہزادیاں اتنی تیزی کے ساتھ اپنے اسلام کا سودا کر دیں گی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ شیطان کو بھی یہ معلوم نہ ہوگا، شیطان بھی سوچ رہا ہوگا، او حوا کی بیٹیوں، او اسلام کی شہزادیوں، تمہیں تو اسلام نے اتنی عزت دی تھی،
مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ تو اتنی بے غیرت ہو جائے گی کہ تو اتنے عظیم اور ایسے سچے مذہب کو کسی فریب میں آ کر کے چھوڑ دے گی۔ شیطان کو بھی بس یہی خبر ہوگی کہ گناہ کر لے گی، اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنی بے غیرت ہو جائے گی کہ ایسے مذہب کو یہ چھوڑ دے گی جس مذہب نے اسے دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ خدا کی قسم، تم نے اللہ کی زمین پر اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی تھی کہ بہت سے مردوں کو بھی اس کا حصہ نہ مل سکا۔ تاریخ میں بہت سے مردوں کو وہ مقام نہ مل سکا جو ایک عورت نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، لیکن آج یہی عورت ہے میرے دور کی کہ آزادی کے ساتھ اپنے دین کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ طے کرو کہ ہمارے بدن کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم کا لہو اور خون ایک قطرہ کر کے زمین پر بہایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہاں سے یہ عزم و ارادہ لے کر جاؤ۔ اور تمہیں تاریخ کے وہ چند واقعات سناتا ہوں کہ جو عورتوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، بہت سے مردوں کے حصے میں بھی وہ سعادت نہ آ سکی۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر بعثت اور نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ کے کلمے کو بلند کیا، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میرے نبی نے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی کہ میرے دل میں وہ طاقت نہیں، زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں۔ بس میں کہوں گا، ایک موقع پر میرے پیغمبر نے خود فرمایا تھا، لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ اللہ کے اس مقدس اور محترم دین کے لیے جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنی اذیتیں مجھے دی گئی، آج تک کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ میرا نبی مکے کی گلیوں میں مار کھاتا رہا، پریشانیاں مصیبتیں جھیلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، میرے محبوب کب تک تم مکے کی گلیوں میں مار کھاتے رہو گے؟ کب تک پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلتے رہو گے؟ کب تک اذیتیں اٹھاتے رہو گے؟ اور کالی کملی والے، اعلان کر دے اپنے ماننے والوں میں، بتا دو اپنے صحابہ کو کہ وہ مکے کی گلیاں چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آہستہ آہستہ اب مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مکے میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو مجبور ہیں، معذور ہیں، تنگ دست ہیں، جو ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے، صرف وہ رہ جاتے ہیں، اور خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت اللہ کے پیغمبر اپنے سر پر کپڑا ڈال کر حضرت ابو بکر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا میرا نبی اس شدت کی گرمی میں دوپہر میں میرے دولت قدے پر حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے میرے محبوب آپ نے یہ زحمت کیوں گوارا کی؟ اور میرے پیغمبر اگر حکم ہوتا تو یہ غلام سر کے بل آپ کے در پر حاضر ہو جاتا، نبی مجھے حکم کر دیا ہوتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم فرما دیا اور آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کیا خدا نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں ابو بکر تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد گرامی خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ ہم یہ سنتے تھے کہ انسان جس طرح غم میں، مصیبت میں، تکلیفوں میں روتا ہے،
کبھی کبھی خوشی میں بھی روتا ہے، لیکن یقین نہیں آتا تھا کہ خوشی میں کوئی کیسے روئے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے، تب یقین آیا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تم کو میرے ساتھ جانا ہے، اور ابھی ہمیں مکے سے مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ اسلامی خواتین ذرا خاموش ہو کر دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، میں جو آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ اب آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں کان کھول کر سنو۔ اللہ کے پیغمبر آج مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، ابو بکر ساتھ میں ہیں، سارے مسلمان مکے سے مدینہ جا چکے ہیں۔ کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ آج رات آخری پیغمبر پر حملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے اسلام کے اس بانی کو مٹا دیا جائے گا۔ آج کفار مکہ میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، سارا مکہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمان مکے سے جا چکے ہیں۔ آج ابو بکر اور اللہ کے پیغمبر بھی جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ابو بکر کے گھر کی عورتیں آپ کے سامنے آ کر اپنے باپ کے پیروں کی بیڑیاں بن سکتی تھی، ابو بکر کے پیروں میں آ کر کے گر سکتی تھی۔ ابو جان کہاں جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ مکے والے ہمارا قیمہ بنا ڈالیں گے، یہ مکے والے ہماری بوٹیاں کر ڈالیں گے، یہ مکے والے ہمیں مار ڈالیں گے، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں گی، یہ مکے والے ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں میرے دور کی عورتیں ہوتی تو اپنے باپ کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتی، اپنے باپ کے راستے میں دیوار ہو جاتی، اپنے باپ کے پیروں کی زنجیر بن جاتی، اپنے باپ کے راستے میں حائل ہو جاتی۔ لیکن مسلم ماں اور بہنوں، آج خدا کا پیغمبر اور حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، سارا مکہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ابو بکر کے گھر کی عورتیں اپنے باپ کے پیروں کی بیڑیاں نہیں بنی، ابو بکر کی عورتوں نے اپنے باپ کا راستہ نہیں روکا، بلکہ جب سامان ہجرت تیار کیا، توشا اور ایک تھیلے میں سامان رکھا، وہ تھیلا کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی ڈوری، کوئی رسی، کوئی قطر نہیں مل پا رہی ہے۔ اس تھیلے کو کیسے بند کیا جائے، اس تھیلے کا منہ کیسے بند کیا جائے؟ ایسے وقت میں ابو بکر کے بیٹی حضرت اسما آگے بڑھتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں ابو جان فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو ہجرت کا سامان باندھنے کے لیے کوئی ڈوری نہیں مل پا رہی ہے، تیری بیٹی اسما کا کمر بند کس کام آئے گا؟ حضرت اسما نے اپنے کمر بند کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے نبی کی ہجرت کا سامان باندھا اور آدھے سے اپنا سطر چھپایا۔ مسلم ماں اور بہنوں، تاریخ میں تمہارا اسلام کے لیے وہ کردار ہے کہ بہت سے مردوں میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ حالانکہ حضرت اسما آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتی تھی ابو جان کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ سارا مکہ تو دشمن ہے، لیکن قربان جائیے ابو بکر کے گھر کی عورتوں نے یوں نہیں کہا، بلکہ حضرت اسما آگے بڑھتی ہیں اور اپنے کمر بند کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے نبی کی ہجرت کا سامان باندھا اور آدھے سے اپنا سطر چھپایا۔ اسی پر بس نہیں، جب اللہ کے پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ جو نابینا تھے گھر میں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگے او میری پوتیوں، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا ابو بکر
سارا پیسہ لے کر چلا گیا ہوگا، تمہارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تم کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لاؤ گی؟ کیسے زندگی گزر کر بسر کرو گی؟ میرے زمانے کی عورتیں ہوتی دادا کے سامنے رونا شروع کر دیتی، ہاں دادا جان ابو نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن قربان جاؤ ابو بکر کے گھرانے پر۔ حضرت اسما کہتی ہیں والد سارا پیسہ لے گئے تھے، میں نے اس الماری میں جس میں پیسے رکھا رہا کرتے تھے جلدی سے کنکریاں بھر دی، اوپر سے کپڑا ڈال دیا، نہ دادا نابینا تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس کپڑے پر رکھا اور یوں کہا دادا جی فکر نہ کرو، ابھی تو ابو جان نے بہت سا مال چھوڑا ہے، دادا کو تکلیف نہ ہو جائے، دادا کو پریشانی نہ ہو جائے۔ حضرت اسما اپنے دادا کو تسلی دے رہی ہے، سوچ میری بہن یہ کردار ہے، یہ خدمت ہے اسلام کی ترقی اور تعمیر کے لیے تیرا، آج میں کس درد کے ساتھ کہوں تو اسلام کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اور حضرت ابو بکر نے 3 دن غار کے اندر قیام فرمایا، غار شور میں 3 دن تک میرا محبوب ٹھہرا رہا ہے۔ حضرت اسما کھانا بنا کر کے اس غار میں لے کر کے جاتی ہے، پہلے دن نبی کو کھانا دے کر کے آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل مل گیا اور کہنے لگا اسما کیا تم اپنے پیغمبر کا پتہ جانتی ہو؟ کیا تمہیں اپنے نبی کا پتہ معلوم ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو جان کہاں ہیں؟ حضرت اسما نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے میرے ابو جان کہاں ہیں، مجھے معلوم ہے میرے والد گرامی کہاں ہیں، میں ابو جان کا پتہ جانتی ہوں، میں اپنے والد کا پتہ جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے میرا پیغمبر کہاں ہے۔ ابو جہل نے کہا اسما اپنے نبی کا پتہ بتاؤ، اپنے ابو جان کا پتہ بتاؤ، وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت اسما کہنے لگی ظالم کیا سوال کرتا ہے؟ کیا تیرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، تیری دھمکیوں اور مار کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کو تیرے حوالے کر دوں؟ کم بخت کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے نبی کا پتہ تو جانتی ہوں لیکن اپنے پیغمبر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ ابو جہل نے زور سے تماچا لگایا، حضرت اسما زمین پر گر جاتی ہے، پیشانی پر چوٹ آ جاتی ہے، چہرے سے خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت اسما کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی ابو جہل دونوں کان کھول کر سنو، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، تو اپنی طاقت کو آزما، میں اپنے ایمان کو آزماتی ہوں، تیری طاقت میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری دھمکیوں کی وجہ سے، میری مار کی وجہ سے میں تیرے اپنے پیغمبر کا پتہ بتا دوں؟ ادھر آ ظالم، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا لیکن میرے دل سے میرے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے منع کر دیا، تو سمجھتا کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تو اپنی مار کی وجہ سے، اپنے دبدبے اور رعب کی وجہ سے میرے دل سے میرے نبی کی محبت کو کھینچ ڈالے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت اسما اگلے روز کھانا لے کر کے جاتی ہے، چہرے پر اداسی ہے۔ میرے محبوب نے معلوم کیا اسما یہ اداسی کیسی ہے، یہ چہرے پر نشان کیسا ہے؟ اسما کیا ہوا؟ حضرت اسما کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت اسما فرماتی ہے خدا کے پیغمبر کل میں آپ کو کھانا دے کر جا رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملا، او میرے پیغمبر وہ آپ کا پتہ معلوم کر رہا تھا، میں نے انکار کر دیا، ظالم نے مجھے مارا، میری پیشانی پر چوٹ آ جاتی ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن، آج اسما غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایک دن رب تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں آج کے دور کی مسلمان عورتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں،
کہ خدا کی دھرتی اور زمین پر بہت سے مردوں کے مقابلے میں بھی وہ سعادت نہ آ سکی، لیکن آج یہ کیا ستم ہوا، کس کی نظر لگی، یکایک زمانے نے کروٹ بدلی اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ میری اسلام کی شہزادیاں اپنے اسلام کا سودا کر رہی ہیں۔ ہوش کے ناخن لو مسلمان عورتوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کرو۔ دنیا کا کوئی نکما، دنیا کا کوئی لوفر، دنیا کا کوئی لفنگا، دنیا کا کوئی آوارہ کسی بھی طرح ہماری عزت، ہماری آبرو اور ہمارے دین و دھرم کا سودا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ جذبات پیدا کرنے پڑیں گے، اور اسلام کی قرب، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جس طرح کل صحابیات نے اور دیگر عورتوں نے قربانیاں دی تھی، میری بہنوں تمہیں اسی طرح اسلام کے لیے قربانی دینی ہے۔ اسلام تمہاری قربانیاں چاہتا ہے۔ صرف دو بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بیان کرنا ہے۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، بس چند منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کی نہیں بلکہ اس وقت بلاد عرب کی ایک صاحب ثروت خاتون ہے۔ اللہ نے بہت مال دیا ہے، بڑی ثروت والی ہیں، پیسے والی ہیں، دولت مند عورت ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، نہ آپ کی زندگی بیان کرنا، وقت بہت لگ جائے گا۔ وہ وقت آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہتے تھے۔ ابو طالب خود غریب انسان تھے، ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا۔ میرا نبی بھی بکریاں چرا کر، اونٹ چرا کر، ملک شام کی تجارت کر کے پیٹ پالتے تھے۔ اب حضرت اپنے چچا کا تعاون کرتے تھے۔ عرب کی مشہور مالدار عورت حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر کسی صحرا سے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مفلوق الحال ہیں، بدن پر کپڑے بھی پورے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ نبی سے دیکھا نہ گیا۔ میرے پیغمبر نے یہ سوچا کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا، ان غریبوں کی مدد کر دیتا۔ وہ محسن انسانیت، وہ اللہ کا پیغمبر جس سے زیادہ شفیق اور مہربان خدا کی دھرتی پر کوئی دوسرا انسان نہیں۔ میرے نبی نے یہ صورتحال غریب لوگوں کی دیکھی، اللہ کے نبی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، دوڑے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج میری نگاہوں نے ایسا منظر دیکھا ہے، کچھ ایسے غریب انسانوں کو دیکھا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی صورتحال بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے بندے محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ خدیجہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں ان کا کیسے مدد اور تعاون کروں؟ خدیجہ تمہارے پاس کچھ مال ہے، تم یہاں کی مالدار عورت ہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان غریبوں کا تعاون کر دوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے سرتاج ایسا کرو، عرب کے کچھ رئیس، مالدار اور معزز انسانوں کو کسی کے ذریعے بلا لیجئے۔ یوں نہیں کہا آپ بلا کر لاؤ، کہا کسی کے ذریعے ان کو بلا لیجئے۔ چنانچہ چند امیر اور صاحب ثروت اور معزز لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب تک وہ لوگ جمع ہوئے، حضرت خدیجہ نے ہیرے جواہرات سے، اشرفیوں سے مال کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ڈھیر کے پاس بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر مال کا لگایا۔ معزز لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے، مال کا ڈھیر حضرت
یہ سارا مال آج سے میں نے محمد کو دے دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے اس مال کو جہاں چاہے یہ خرچ کریں۔